اگلے روز رات کو میں نے اپنے والد کے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ فریحہ آنٹی نے ہی کھولا تھا۔ مجھے تعجب سے دیکھنے لگی کیونکہ میں کبھی بھی رات کو ڈیڈ کے کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ ابھی بھی انہوں نے نائٹی پہن رکھی تھی۔ میں نے کہا مجھے ڈیڈ سے بات کرنی ہے۔ پیچھے سے میرے ڈیڈ نے کہا فریحہ اسے اندر آنے دو۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ ڈیڈ کہنے لگی کیا بات ہے بیٹے، کیا کہنا ہے؟ میرے والد تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آنکھوں پہ چشمہ تھا، موبائل پہ کچھ کام کر رہے تھے یا کوئی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے موبائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگے ہاں کرو، کیا کوئی ضروری بات ہے جو صبح کا انتظار نہیں کیا؟ میں نے کہا جی ہاں بہت ضروری بات ہے، اسی لیے صبح کا انتظار نہیں کیا، لیکن یہ بات میں آپ سے اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فریحہ آنٹی کی طرف دیکھا تھا۔ میری یہ بات سن کے ان کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگی جہانگیر میں باہر چلی جاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں آپ یہیں رکے، ڈیڈ آپ پلیز باہر آ جائیں۔ میرے والد نے گہری سانس لی، بیڈ سے اٹھے اور میرے ساتھ باہر آ گئے۔ میں انہیں باہر لان میں لے گیا جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ کہنے لگے ہاں بولو بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے کہا بابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کے وہ کچھ حیران ہوئے، کہنے لگے ایک دم سے شادی کا فیصلہ کر لیا، اس کا مطلب ہے تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ میں نے کہا جی مجھے ایک لڑکی پسند ہے۔ وہ کہنے لگے تو بتاؤ کون ہے، میں کل ہی فریحہ کے ساتھ جا کے تمہارا رشتہ مانگ لیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے عرصہ پسند ہے۔ یہ سن کے میرے باپ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگے فریحہ کی بہن؟ میں نے کہا ہاں فریحہ موم کی بہن۔ میرے والد کچھ چپ سے ہو گئے، شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ میں عرصہ کو پسند کروں گا۔ وہ کہنے لگے میں فریحہ سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ ان سے بات کیوں کریں گے، آپ موم کی والدہ سے بات کریں۔ وہ کہنے لگے فریحہ کی والدہ بہت بیمار تھیں اور ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی، اگر ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو وہ گئی کیوں نہیں؟ اور انہوں نے تو 4 آنسو بھی نہیں بہائے، اور مجھے تو خبر تک نہیں تھی، نہ ہی عرصہ اور اسد کو دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ میرے لیے یہ بات کافی حیران کن تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب، میں سمجھا نہیں۔ میرے والد نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگے جب میری فریحہ سے شادی ہوئی تھی تو اس کی والدہ شاید ہماری شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اور جب سے میری فریحہ سے شادی ہوئی فریحہ نے پلٹ کے اپنی ماں کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ میں جب بھی پوچھتا تھا تو یہی کہتی تھی کہ ان کی رضامندی نہیں تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر اپنی مرضی سے شادی کرو گی تو میرا مرا ہوا منہ بھی مت دیکھنا۔ بہرحال عرصہ اور اسد کے آنے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال 1 مہینے پہلے ہو چکا ہے، لیکن اس کی والدہ نے کہا تھا کہ مجھے خبر نہ دی جائے، اس لیے فریحہ کے بہن بھائیوں نے اسے نہیں بتایا۔ لیکن اس کے بہن بھائی اکیلے ہو گئے تھے۔ جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ گھر گروی رکھا ہے، مقررہ مدت پہ پیسے نہ دینے کی وجہ سے وہ گھر خالی کروا لیا گیا تھا، اس لیے اس کے بہن بھائیوں کو یہاں آنا پڑا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ موم سے بات کر لیں، مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی اعتراض ہوگا، بلکہ وہ تو بہت خوش ہوں گی۔ میرے والد نے اپنے کندھے اچکائے، کہنے لگے پتہ نہیں، میں پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے پوچھنا نہیں ہے، آپ نے میری شادی عرصہ سے کروانی ہے، انہیں کسی بھی طرح آپ نے راضی کرنا ہے۔ یہ بات سن کے وہ کہنے لگے اور اگر اس لڑکی نے منع کر دیا تو؟ میں نے کہا وہ نہیں کرے گی، میں اس سے پوچھ چکا ہوں۔ یہ سن کر میرے باپ نے مجھے تعجب سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگے مطلب سب کچھ تم پہلے سے طے کر چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل، بالکل ویسے جیسے آپ نے طے کیا تھا۔ آپ نے بھی تو مجھے بس بتایا تھا نا کہ آپ شادی کر رہے ہیں، سب کچھ طے ہو گیا ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگے تو تم مجھ سے اس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں ڈیڈ، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے، ویسے مجھے بھی
اور اس لڑکی کو بھی اعتراض نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ فریحہ موم کو اعتراض ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، لڑکی تو خیر اچھی ہے، اچھا ہے دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ہو جائیں گی۔ بہرحال میری بات سن کر وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے، میں اپنے کمرے میں آ چکا تھا اور میں بڑی پرسکون اور مطمئن نیند سویا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن صبح جب میں اٹھ کے آفس کے لیے تیار ہو کے باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے ہوش اڑے تھے، کیونکہ دروازے پہ بڑی زور سے دستک ہوئی۔ میں نے بیزاری سے پوچھا کون ہے؟ میرا ملازم تھا۔ کہنے لگا صاحب جی، بڑے صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سن کے میں جھٹ سے اپنے بیڈ سے اٹھا، دروازہ کھولا تو ملازم کافی پریشان تھا۔ کہنے لگا بڑے صاحب کے سینے میں بہت درد ہے۔ میں بھاگا دوڑا اپنے والد کے کمرے میں گیا، دیکھا تو وہ درد سے کراہ رہے تھے۔ فریحہ آنٹی ان کی کمر کو سہلا رہی تھی۔ میں نے کہا ڈیڈ کیا ہوا آپ کو؟ وہ کہنے لگے میرے سینے میں بہت درد ہے، جلدی سے گاڑی نکالو۔ میں نے گاڑی نکلوائی، اپنے والد کو سہارا دے کے ہاسپٹل لے کر گیا۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اور میں جانتا تھا کہ وجہ میں ہوں، اور اس بات کی یاد دہانی میرے باپ نے بھی مجھے کروا دی کہ تم مجھے مار کے ہی دم لوگے، ایک لڑکی کی خاطر تم نے اپنی زندگی برباد کر لی، میرا بڑھاپا بھی خراب کر رہے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے آفس جایا کروں گا، آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ گھر پہ آرام کریں۔ میں بے بس سا ہو گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں عرصہ کو بھول گیا تھا۔ وہ میرے دل میں بستی تھی، پل پل مجھے یاد آتی تھی۔ میں آفس جانے لگا، اپنے والد کا کام میں سنبھال چکا تھا، لیکن گھر واپس آنے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ جب بھی گھر واپس آتا لگتا تھا وہ کھل کھلا کے ہنس رہی ہے، مجھے دیکھتے ہی نظریں بدل رہی ہے، مجھے اگنور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسے ہی وہ یہ کرتی میں اس کے برابر میں بیٹھ جاتا تھا، جیسے ہی میں اس کے برابر میں بیٹھتا تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہونے کی کوشش کرتی تھی تاکہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جائے، لیکن میں اس کا بازو پکڑ لیتا، اسے دوبارہ اپنے پاس بٹھا لیتا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ بھاگ کہاں رہی ہو؟ پورا دن آفس میں بس گھڑی کی سوئیاں دیکھتا رہتا ہوں کہ کب آفس کے کام ختم ہوں اور میں گھر جاؤں اور تمہیں دیکھوں، اور ایک تم ہو مجھے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتی ہو، کمرے میں چھپ جاتی ہو۔ کیوں؟ وہ کہنے لگی رشتے کی کچھ نزاکتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تو رخصتی کروا لیتے ہیں، اب صبر نہیں ہوتا مجھ سے۔ میری بےتابیوں کو دیکھ کے وہ گھبرا جاتی تھی، کہتی تھی نہیں ابھی نہیں، ابھی میری تعلیم مکمل ہونے دو۔ وہ کہتی تھی آپا کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہاری آپا کو کچھ زیادہ ہی تکلیف نہیں ہے؟ میں کون سا کمرے میں تمہیں لے جا کے کچھ کر رہا ہوں، تم سے تھوڑی دیر بیٹھ کے بات تو کر ہی سکتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا، جب میں آیا کروں تو میرے سامنے آیا کرو، مجھے تمہیں دیکھنا ہوتا ہے، آئندہ تم چھپی تو میں تمہارے کمرے میں آ جاؤں گا۔ تو وہ ہنسنے لگتی، کہتی اچھا اتنے بےتاب ہو، اب تو میں تمہارے آنے سے پہلے ہی چھپ جایا کروں گی، دیکھوں تو صحیح جب میں تمہیں نظر نہیں آتی تو تمہیں ہوتا کیا ہے۔ میں نے کہا میں مر جاؤں گا۔ میری بات سن کے اس نے بے ساختہ میرے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا، فوراً آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی نوفل، اگر تم نے آئندہ ایسی بات کی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، بہت دور چلی جاؤں گی تم سے۔ میں نے کہا تو پھر یہ بات مجھ سے مت کیا کرو، تمہیں نہیں پتا تم میرے لیے کیا ہو چکی ہو، صرف تمہاری وجہ سے میں صبر کا دامن تھامے ہوئے ہوں کہ تم پڑھنا چاہتی ہو، اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہو، اور میں تمہاری راہ کی دیوار نہیں بننا چاہتا۔ یہی یادیں تو تھیں جو میرے پاس میری زندگی کا اثاثہ بن کے رہ گئی تھیں۔ دن میں کئی بار اس کا چہرہ میری آنکھوں میں سماتا تھا، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی روتے ہوئے، کبھی میرے منہ پہ ہاتھ رکھتے۔ مجھے ابھی بھی اس کا لمس محسوس ہوتا تھا۔ جب میں گھر آیا تو ایک کھلکھلاتی ہنسی کی آواز سن کے میں چونکا تھا۔
مجھے لگا جیسے عرصہ واپس آ گئی۔ میں جلدی سے لاؤنج کے اندر داخل ہوا۔ بڑی بیتاب نظروں سے میں نے پورے لاؤنج کا جائزہ لیا، جہاں فریحہ آنٹی کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ یہی کوئی 17 سال کی ہوگی۔ مجھے دیکھ کے چپ سی ہو گئی۔ آنٹی کے چہرے پہ بھی ایک دم سے ہنسی غائب ہوئی۔ وہ کہنے لگی، سنبل جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ بیٹا۔ وہ اٹھ کے چلی گئی۔ میں یہ پوچھے بغیر رہ نہیں پایا کہ وہ کون تھی۔ میں نے کہا، موم یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ میری دوست کی بیٹی ہے۔ میری دوست اپنے شوہر کے ساتھ دبئی گئی ہے اور اس کی پڑھائی بیچ میں رہ گئی تھی۔ یہ فرسٹ ایئر میں ہے، اس لیے اسے میرے پاس چھوڑ گئی ہے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ڈیڈ کیسے ہیں؟ فریحہ آنٹی کہنے لگی، ہاں وہ کافی بہتر ہے، تمہارے لیے کھانا لگواؤں؟ میں نے کہا، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، بس ملازم سے کہیں ایک کپ کافی مجھے کمرے میں دے دے۔ میری بات سن کے کہنے لگی، میں بھی بھجواتی ہوں، تم بس فریش ہو جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، اپنی سگریٹ جلائی، پینے لگا، لمبے لمبے کش لینے لگا۔ میرے کمرے میں کافی وہ لڑکی لے کے آئی تھی۔ میرے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگی، وہ فریحہ آنٹی نے کافی بھیجی آپ کے لیے۔ میں نے کہا، تو ملازمین مر گئے ہیں کیا؟ تم کیوں لے کے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، وہ جو ملازمہ کام کرتی تھی اس کی بیٹی بیمار تھی، وہ جلدی چلی گئی ہے۔ میں بھی کافی اچھی بناتی ہوں۔ میں نے کہا، کپ یہاں رکھو اور جاؤ۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ کپ رکھا اور واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے گھونٹ بھرا۔ پتہ نہیں کیوں ایسے لگا جیسے کافی عرصہ نے بنائی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی لڑکی کو اتنا ٹوٹ کے بھی چاہ سکتا ہوں، کسی لڑکی سے اتنی شدید محبت کر سکتا ہوں، یا شاید وہ تھی ہی ایسی کہ اسے ٹوٹ کے چاہا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ صبح جب میں اٹھا تو کمرے میں کافی روشنی پھیل گئی تھی۔ میں اٹھ کے کھڑکی کے پاس آیا۔ جیسے ہی پردے پیچھے کیے تو نیچے وہی لڑکی گلاب کے پھول توڑ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے مجھے عرصہ کا خیال آیا۔ پھر جیسے اس نے پھول اپنے دوپٹے میں اکٹھے کیے، اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ میں نے پردے دوبارہ سے کھڑکی کے سامنے کر دیے۔ میں تیار ہو کے اپنے آفس میں آ چکا تھا، لیکن آج میرے سر میں بہت درد تھا۔ میں نے سوچا میں گھر جا کے کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں۔ میں وقت سے پہلے گھر واپس آ گیا۔ لاؤنج بالکل خالی تھا۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگا تو مجھے گنگنانے کی آواز آئی۔ ایسے لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں پہلے سے موجود ہے۔ میں جیسے ہی اندر آیا تو وہی 17 سالہ لڑکی میری الماری کھولے نہ جانے کیا کر رہی تھی، ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ میری البم نکالے میری اور عرصہ کی تصاویر دیکھ رہی تھی، پھر میری تصویر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ میرے چہرے کے ایک ایک نقش پہ اپنی شہادت کی انگلی پھیرنے لگی۔ مجھے اس لڑکی کا میری تصویر پہ یوں انگلی پھیرنا کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے کہا، اے لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ میرا لہجہ سخت تھا۔ وہ بری طرح سے چونکی۔ اس کے ہاتھ سے البم گرا۔ وہ بے ساختہ پلٹی اور مجھے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کے فوراً میرے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس لڑکی پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے جلدی سے جھک کے البم اٹھایا، اپنی الماری میں رکھ کے الماری بند کر دی۔ وہ لڑکی میرے کمرے میں آئی ہی کیوں تھی اور میری الماری کھول کے میری اور عرصہ کی البم کیوں دیکھ رہی تھی؟ مجھے اس لڑکی کی یہ بات بہت بری لگی تھی اور عجیب بھی۔ میں جب کھانے کے لیے باہر گیا تو وہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی تھی اور مجھے دیکھ کے گھبرا گئی۔ میرے ماتھے پہ بل ڈلے ہوئے تھے۔ کرسی کھینچ کے میں بیٹھ گیا۔ میرے والد بھی کھانا کھا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، سنبل بیٹا، تم ٹھیک سے کھانا ہی نہیں کھا رہی، کھانا کھاؤ۔ میں نے پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ فریحہ آنٹی سے کہنے لگا، موم اس لڑکی سے کہیں یہ آئندہ میرے کمرے میں نظر نہ آئے۔ میں نے بنا کسی لحاظ کے یہ بات کہی تھی۔ اس لڑکی کا نوالا ہاتھ میں رکا۔ فریحہ آنٹی حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگی، سنبل تم نوفل کے کمرے میں کیوں گئی تھی؟ میں نے کہا، آج تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا،
لیکن اگر آئندہ یہ مجھے میرے کمرے میں نظر آئی تو میں لحاظ نہیں کروں گا. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے علاوہ میرے کمرے میں کوئی جائے. فریحہ آنٹی کہنے لگی میں اسے سمجھا دوں گی، آئندہ نہیں جائے گی. میں کھانا کھا کے اپنے کمرے میں آ گیا. کچھ دنوں بعد میں اپنے آفس کی میٹنگ کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں گیا. وہاں ہمارے کچھ کلائنٹس آئے تھے. میں میٹنگ میں مصروف تھا. میٹنگ سکسیسفل رہی. کانٹریکٹ سائن ہو چکا تھا. وہ لوگ کھانا کھا کے جا چکے تھے. میں نے اپنے لیے کافی منگوائی. مجھے کافی تھکن سی محسوس ہو رہی تھی. میں کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا جب سامنے ریسٹورنٹ کے دروازے سے میں نے اس لڑکی کو اندر آتے دیکھا. لیکن جس لڑکے کے ساتھ وہ اندر آئی تھی اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے. پورے 3 سال بعد میں نے اسد کو دیکھا. جب سے عرصہ گم ہوئی تھی اسد بھی غائب ہو چکا تھا. کہاں نہیں میں نے اسے ڈھونڈا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا. وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ میں بری طرح سے الجھ کے رہ گیا. میں نے اپنا کافی کا کپ وہیں چھوڑا، جلدی سے کرسی سے کھڑا ہو گیا. اسد کی نظر جیسے ہی مجھ پہ پڑی اس کے چہرے کی رنگت فک ہوئی. اس نے اس لڑکی کی کلائی پکڑی اور اسے فوراً سے ریسٹورنٹ سے باہر لے گیا. ابھی وہ ریسٹورنٹ کے دروازے پہ ہی کھڑا تھا اور وہیں سے پلٹ کے وہ چلا گیا. میں تقریباً بھاگتا ہوا ریسٹورنٹ کے دروازے تک پہنچا تھا. میں نے جلدی سے دروازہ کھولا. باہر دیکھا تو دونوں غائب تھے. میں حیران تھا. وہ 1 سیکنڈ میں گئے تو گئے کہاں؟ میں ادھر ادھر ہر طرف دیکھنے لگا. وہ ریسٹورنٹ مین سڑک پہ تھا. آنے جانے والی گاڑیاں سڑک پہ آ جا رہی تھیں. یوں وہاں کسی کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا. پھر بھی میں ادھر ادھر دیکھتا رہا. پھر میں گھر واپس آ گیا. آتے ہی میں نے فریحہ آنٹی سے کہا موم وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کون سی لڑکی؟ میں نے کہا وہی آپ کی دوست کی بیٹی. وہ کہنے لگی اچھا سنبل، وہ اپنی دوست کے ساتھ کہیں گئی ہے. کہہ رہی تھی کہ لیٹ آئے گی، کھانا کھا کے آئے گی. لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں بس ایسے ہی. میں کچھ بھی انہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں ذہنی طور پہ بہت زیادہ الجھ گیا تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سنبل اسد کو کیسے جانتی ہے اور اسد کے ساتھ کیوں آئی تھی، اور اگر اسد آ ہی گیا تھا تو مجھے دیکھ کے بھاگا کیوں تھا. پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے اسد عرصہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے. میں اس قدر بے چین تھا کہ کمرے میں جلے پاؤں کی بلی بنے چکر کاٹے جا رہا تھا. مجھے اس لڑکی کا انتظار تھا. کیا تعلق تھا اس کا اسد کے ساتھ؟ اس کا مطلب فریحہ آنٹی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھیں کہ وہ اسد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور انہیں نہیں پتا کہ اسد کہاں غائب ہو گیا. انہیں لگتا تھا کہ جیسے اسد اور عرصہ اپنی کسی منصوبہ بندی کے تحت آئے تھے اور وہ واپس چلے گئے اور غائب ہو گئے. اگر یہ لڑکی فریحہ ان کی جاننے والی تھی تو اسد کا اس لڑکی کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ فریحہ آنٹی کا رابطہ اسد سے تھا. مجھے ہر صورت اسد سے ملنا تھا. رات کے تقریباً 9 بجے وہ واپس آئی. میں نے اسے کھڑکی سے دیکھا تھا. ایک گاڑی اسے ہمارے گھر تک چھوڑ کے گئی تھی. اندر آتے ہی وہ لاؤنج میں آ گئی. میں اپنے کمرے سے باہر نکل کے نیچے کا زینہ اتر رہا تھا. تب تک وہ فریحہ آنٹی سے باتیں کر رہی تھی کہ مجھے اپنی دوست کے ساتھ بہت مزہ آیا، میں نے بہت انجوائے کیا. میں فوراً سے نیچے اتر کر فریحہ آنٹی کے برابر میں کھڑا ہو گیا. سنبل مجھے دیکھ کے کچھ گھبرائی تھی. کہنے لگی آنٹی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میں کھانا کھا کے آئی ہوں. میں نے کہا 1 منٹ یہیں کھڑی رہو. وہ مجھے دیکھ کے نظریں چرانے لگی. میں نے کہا تم ریسٹورنٹ میں اسد کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اسد کو کیسے جانتی ہو تم، اور وہ کہاں ہے؟ مجھے اسد کا پتہ چاہیے. یہ سن کے فریحہ آنٹی نے مجھے حیرت سے دیکھا. وہ کہنے لگی کیا مطلب تمہارا؟ یہ اسد کو کیسے جان سکتی ہے؟ یہ اسد کو جانتی نہیں ہے. میں نے کہا یہ اسد کو اچھے طریقے سے جانتی ہے. 3 سال بعد میں نے اسد کو اسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے. بتاؤ لڑکی کہاں ہے اسد؟ مجھے ہر صورت اس سے ملنا ہے. وہ جانتا ہوگا کہ عرصہ کہاں ہے. میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. وہ لڑکی صاف مکر گئی. وہ کہنے لگی کون اسد؟
میں کسی اسد کو نہیں جانتی. آپ کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ آنٹی میں اپنی دوست کے گھر گئی تھی اور میں اس سے مل کے واپس آ گئی ہوں. پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. کون ہے اسد؟ میں نے کہا بکواس مت کرو اور نہ جھوٹ بولو. مجھے شرافت سے بتاؤ کہ اسد کہاں ہے. مجھے ہر صورت اس سے ملنا ہے. میں کسی بھی قیمت پہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میرا پاگل پن پھر سے شروع ہو چکا تھا. بے ساختہ میں نے لڑکی کے دونوں بازو پکڑے اور اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. میں نے کہا بتاؤ مجھے کہاں ہے اسد. میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. مجھے ہر صورت اسد کے بارے میں جاننا ہے. فریحہ آنٹی کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو نوفل. تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں ہر جگہ یا تو عرصہ نظر آتی ہے یا اسد نظر آتا رہتا ہے. تم پتہ نہیں کس تصوراتی دنیا میں رہتے ہو. میں نے کہا بس کر دے. اس بار یہ کوئی تصور نہیں تھا. میں نے تصور میں صرف عرصہ کو دیکھا ہے، اسد کو کبھی نہیں دیکھا. اور میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی. مجھے دیکھ کے وہ اس کی کلائی پکڑ کے باہر بھاگا تھا اور پھر یہ دونوں پتہ نہیں کہاں چھپ گئے تھے. اے لڑکی، شرافت سے مجھے بتاؤ اسد کہاں ہے، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. مجھ پہ کوئی جنون سا سوار ہونے لگا. میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کسی طرح سے اس لڑکی کے منہ سے اسد کا پتہ نکلوا لوں. لیکن وہ رونے لگی. میری سخت گرفت پہ کسمسانے لگی. وہ کہنے لگی پلیز آنٹی ان سے کہیں مجھے چھوڑے. میں کسی اسد کے بارے میں نہیں جانتی. یہ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا یہ لڑکی بہت کچھ جانتی ہے اور جان بوجھ کے انجان بن رہی ہے. فریحہ آنٹی کہنے لگی نوفل، سنبل کا ہاتھ چھوڑو، پلیز چھوڑو اس کا ہاتھ. میں نے اس کے دونوں بازو چھوڑ دیے. میں نے کہا میں تم سے اسد کا پتہ اگلوا کے چھوڑوں گا. تم میرے غصے سے ابھی واقف نہیں ہو. تمہیں میرے جنون کا بھی اندازہ نہیں ہے. میری بات یاد رکھنا، 2 دن کے اندر تم خود مجھے بتاؤ گی کہ اسد کہاں ہے. یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا. غصے کے مارے میرے دماغ کی تنابیں کھچنے لگی تھیں. میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس لڑکی کے ساتھ کیا نہ کر گزروں. کتنی صفائی سے اس نے جھوٹ بولا تھا. مکار لڑکی. میری بے چینی عروج پہ تھی. 3 سالوں بعد مجھے ایک امید کی کرن نظر آئی تھی کہ میری عرصہ مجھے مل جائے گی. اس کے بعد میں نے نوٹ کیا وہ لڑکی جب بھی مجھے دیکھتی تھی فوراً فریحہ آنٹی کے کمرے میں بھاگ جاتی تھی. وہ مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کی ایسی حرکتیں مجھے اس بات کا یقین دلا چکی تھی کہ وہ اسد کے بارے میں جانتی ہے اور شاید عرصہ کے بارے میں بھی. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے. میں تھک چکا تھا، بے بس ہو چکا تھا. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. شدت سے مجھے عرصہ کی یاد آئی تھی. نوفل آپا کبھی نہیں مانیں گی. تمہیں پتہ ہے آج انہوں نے مجھ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں انکار کر دوں اور میں یہ کہہ دوں کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم مجھے پسند نہیں ہو. یہ سن کے مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی. میں نے کہا کہ ایسا کیوں چاہتی ہیں وہ کہنے لگی پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے وہ تمہاری اور میری شادی سے خوش نہیں ہے. وہ نہیں چاہتی کہ میں اس گھر میں بہو بن کے آؤں. میں نے کہا وہ تمہاری سگی بہن ہے، وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں کہ تم خوش نہ رہو، تمہیں تمہاری محبت نہ ملے. وہ موٹے موٹے آنسو بہا رہی تھی. وہ کہنے لگی وہ ایسی ہی ہے، تم نہیں جانتے آپا کیسی عورت ہے. میں نے کہا کہ وہ بھی نہیں جانتی کہ میں کیسا ہوں. میں ان کا جینا دوبھر کر کے رکھ دوں گا اگر وہ میرے راستے میں آئیں تو. میں بڑے غصے سے کھڑا ہوا لیکن عرصہ ڈر گئی. اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگی نہیں پلیز نوفل، ایسا کچھ مت کرنا کہ مجھ پہ نام آ جائے. میں نے کہا ایسے کیسے نام آئے گا تمہارا؟ میں نے ویسے بھی ڈیڈ کو 24 گھنٹے دیے تھے اور میں نے کہا تھا کہ مجھے انکار نہیں سننا. عرصہ کہنے لگی صبح آپا مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم کون ہوتی ہو نوفل سے پیار کی پینگیں بڑھانے والی، اس سے اظہار محبت کرنے والی، اور تمہیں میں نے منع کیا تھا اور تمہیں میری بات کا اثر نہیں ہوا. اس کی اتنی جرت کہ وہ تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے. میں نے کہا یہ کہا انہوں نے؟ کہنے لگی ہاں یہی کہا نوفل. ایسا کرو
تم مجھے بھول جاؤ، تم آپا کو نہیں جانتے، وہ ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دیں گی۔ آپا جب کچھ ٹھان لیتی ہیں تو پورا کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹتی۔ پتہ نہیں کیوں پہلی بار عرصہ مجھے اداس لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا میں جا رہا ہوں ڈیڈ کے پاس، اور اسی جمعے میں ہمارا نکاح ہوگا ہر صورت، اور تم دیکھنا کیسے کرتا ہوں میں۔ کہنے لگی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کے میں نیچے اتر گیا تھا۔ ڈیڈ باہر لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، سگریٹ پی رہے تھے۔ میں ڈیڈ کے سامنے چلا گیا، سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ڈیڈ بات کی آپ نے؟ میرے ڈیڈ کہنے لگے فریحہ عرصہ کا رشتہ کہیں اور طے کر چکی ہے۔ بیٹا اگر تم پہلے کہتے تو ظاہر سی بات ہے تمہارے ہی رشتے کو مقدم رکھا جاتا۔ میں نے کہا تو اس میں کون سی بات ہے؟ کون سا انہوں نے نکاح کر دیا ہے جو وہ جواب نہیں دے سکتی؟ اگر انہیں لڑکے والوں کو انکار کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو مجھے بتا دے، میں کر دیتا ہوں، بہت آسان کام ہے۔ میرے والد کہنے لگے ایسے نہیں ہوتا، زبان دی ہے۔ میں نے کہا ڈیڈ آپ کس دور میں بیٹھے ہیں؟ یہاں نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور موم انکار نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ انہیں کہیں کہ میں ہر صورت صرف اور صرف عرصہ سے ہی شادی کروں گا، اور اسی سے اسی جمعے کو میں نکاح کروں گا۔ میری بات سن کے فریحہ آنٹی اپنے کمرے سے باہر آئی۔ وہ نہایت غصے میں تھی۔ وہ کہنے لگی شادی بیاہ زبردستی کا سودا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ زبردستی کا سودا نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی میں نے عرصہ سے پوچھا ہے، وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، اسی نے اس رشتے پہ رضامندی دی ہے جہاں بات چل رہی تھی، اور میں اس کی رضامندی سے ہی لڑکے والوں کو ہاں کر چکی ہوں، اور اب یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے عرصہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا عرصہ نیچے آؤ۔ فریحہ آنٹی کہنے لگی میں اس سے پوچھ چکی ہوں، میری بات ہو چکی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو چکی ہے تو پھر آپ کو بے چینی کس چیز کی ہے؟ میں نے پھر زور سے عرصہ کو پکارا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ چپ چاپ مجھے دیکھنے لگی، کبھی مجھے کبھی فریحہ آنٹی کو۔ میں نے کہا ادھر مت دیکھو، میری طرف دیکھو، مجھے بتاؤ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں؟ وہ کہنے لگی پتہ نہیں، جو آپا کہیں گی۔ میں نے کہا زندگی تم نے گزارنی ہے، آپا نے نہیں۔ تم بتاؤ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں یا نہیں؟ میرے ساتھ تم زندگی گزار سکتی ہو یا نہیں؟ اور تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں ہوں، اس لیے وہ بتاؤ جو تم چاہتی ہو۔ اس نے نظریں جھکائیں، کہنے لگی مجھے آپ سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں صرف نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے پڑھنا ہے ابھی، اور میں پڑھائی کے بعد رخصتی چاہوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا فیصلہ ہو گیا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فریحہ آنٹی بھڑک اٹھی۔ وہ کہنے لگی ایسے کیسے فیصلہ ہو گیا؟ عرصہ کا رشتہ جہاں میں نے طے کیا ہے، اس کی شادی وہیں ہوگی۔ تم اسے ڈرا دھمکا کے نکاح نہیں کروا سکتے۔ میں نے کہا میں نے نہ تو اسے ڈرایا ہے نہ اسے دھمکایا ہے، خود اس سے پوچھ لیں، جب وہ راضی ہے تو آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ میرے والد بھی کہنے لگے فریحہ جب بچی راضی ہے تو تم کیوں بیچ میں رکاوٹ ڈال رہی ہو؟ تم نوفل کو اچھی طرح سے جانتی ہو، عرصہ اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ فریحہ آنٹی کہنے لگی نہیں، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ یہ کہہ کے میں اوپر آ گیا، اور اوپر آتے ہوئے عرصہ کی کلائی پکڑ کے اسے بھی اوپر کا زینہ چڑھا کے اوپر لا چکا تھا۔ وہ یوں تھی جیسے اس نے اپنا سانس روک رکھا تھا۔ اوپر آ کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ کھینچ کھینچ کے سانس لے رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی نوفل مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کس بات کا ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لیکن اس کے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے، وہ بے حد ڈری ہوئی تھی، اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پہ بٹھایا، روم فریج سے پانی کی بوتل نکالی،
गिलास में पानी डाला और अपने हाथ से उसे पिलाया। मैं हैरान था, वो पूरी की पूरी कांप रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो फरीहा आंटी से इतना डरती है। मैंने कहा, तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। वो कहने लगी, मुझे असद के पास जाना है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे असद से बात करनी है। मैंने कहा, मैं उसे कमरे में बुला लेता हूँ। वो कहने लगी, नहीं, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते, मुझे असद के पास जाना है। ये कह के वो खड़ी हो गई। वो मेरे कमरे से बाहर चली गई और सीधा असद के कमरे में गई। वो उस वक्त शायद सो रहा था। मैं भी अपने कमरे से बाहर आके खड़ा हो गया। उसने असद का दरवाज़ा खटखटाया, कहने लगी, असद दरवाज़ा खोलो। कुछ ही देर बाद असद ने दरवाज़ा खोला तो वो उसके साथ लग के रोने लगी। वो बुरी तरह से घबरा गया, कहने लगा, अरसा क्या हुआ तुम्हें? वो कहने लगी, वो फरीहा आपा। ये कह के असद के साथ लग के फूट फूट के रोने लगी। वो पूरी की पूरी कांप रही थी। मैं भी असद के कमरे के बाहर खड़ा हो गया। उसने मुझे देखा, पता नहीं वो क्या बुड़बुड़ा रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। असद कहने लगा, आप जाएं अपने कमरे में, आप जाके सो जाएं, मैं इसे संभाल लूँगा। मैंने कहा, इसे हुआ क्या है? वो कहने लगा, कुछ नहीं, आप जाएं प्लीज़। ये कह के वो अरसा को अपने कमरे में लेके जाके दरवाज़ा बंद कर चुका था। मैं अभी भी कमरे के बाहर ही खड़ा था। वो रोए जा रही थी। असद कहने लगा, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। मैं उसके खौफजदा होने पे हैरान था। फरीहा आंटी इतनी ख़तरनाक तो मुझे नहीं लगती थी कि वो यूं डरती या घबराती। पता नहीं क्यों मुझे यूं लगा जैसे कोई और बात है। मेरा दिल चाहा कि मैं असद के दरवाजे पे दस्तक दूं, अंदर जाऊं और उससे पूछूं कि मसला क्या है। लेकिन मैं जानता था कि इस वक्त अरसा को वो ही संभाल सकता है। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत अटैच थे, लड़ते झगड़ते भी बहुत थे। लेकिन जब उन दोनों में से किसी एक को कुछ होता था तो दूसरे की जान पे बन जाती थी। और उस वक्त असद के चेहरे को देख के यही लग रहा था कि अरसा की हालत देख के वो परेशान हो गया था। अगले रोज़ मैंने असद से पूछा कि आखिर उसको मसला क्या है, तो वो टाल गया। कहने लगा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही कभी कभी डिप्रेशन में आ जाती है, फिर ऐसी हरकतें करती है। मैंने समझा दिया है उसे, ठीक हो गई थी वो, अभी अपने कमरे में सो रही है, आप प्लीज़ उसे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, नींद पूरी होगी तो ठीक हो जाएगी। फिर असद ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुन के मैं दंग रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि असद उसका भाई होके मुझसे ये कह सकता है कि मैं उसकी बहन के साथ